اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر دفعہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے۔ آج کا جو ہمارا مخصوص ٹاپک ہے وہ نماز باجماعت یعنی باجماعت نماز کے حوالے سے ہے۔ شرائط کیا ہیں، افادیت کیا ہیں، اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ اس کے فوائد کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام شرعی مسائل میں آج نماز جماعت کے بارے میں کچھ احکام بیان کریں گے، اگرچہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ بیان کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ یومیہ نمازیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً جو صبح کی نماز، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو مسجد کے ہمسائے ہیں، پڑوسی جو ہیں، ان کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، کیونکہ اگر وہ بھی جو ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، وہ بھی مسجد میں نہ آئیں تو پھر مسجد آباد کیسے رہے ہوگی۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا جو ہے وہ نماز فرادہ تنہائی میں یعنی خود اکیلے پڑھنا نماز اس سے 25 گنا زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے اتنائی کی وجہ سے نماز جماعت میں شرکت نہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تو کسی کو مجبوری ہے، کام سے لیٹ آتا ہے، یا گھر سے مسجد دور ہے، یا موسم خرابی ہے کچھ، تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر یہ سارے مسائل نہیں ہیں تو پھر کہا گیا کہ بے اتنائی نہ کریں، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور مسجد میں جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے اپنی جا کر، اگر ابھی جماعت نماز شروع نہیں ہوئی تو مثلا اس نے جانا ہے یا کچھ مسائل ہیں، پھر تو خود بھی پڑھ سکتا ہے جلدی سے اگر جلدی جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، ابھی نماز باجماعت قائم ہو گئی، تو وہ اپنی نماز جو پڑھی ٹھیک، دوبارہ بھی جماعت کے ساتھ نماز وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایسی صورت میں اگر وہ پہلے والی نماز اس کی اپنی ٹھیک بھی نہیں تھی تو یہ دوسری جو نماز پڑھی ہے اس کی جگہ لے لے گی، ٹھیک ہو، یعنی یہ نماز باجماعت جو پڑھی گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا بھی ہے کہ نماز جماعت ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جن کی نماز ابھی صحیح نہیں ہوئی، سیکھ رہے ہیں ابھی، یا ابھی تازہ بالغ ہوا ہے بچہ، تو یا اگر تھوڑے بڑی عمر کا بھی ہے تو نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ نماز باجماعت پڑھا کرے، چونکہ خود سے پڑھے گا صحیح نہیں پڑھتا، اور ساتھ ساتھ جاری رکھنی چاہیے نماز سیکھنی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، دنیا کے ہر کام باقی انسان سیکھ لیتا ہے، تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نماز میں 2 صورتیں آنی چاہیے، سورہ الحمد اور ایک اور سورہ، سبحان اللہ۔ باقی جو ذکر رکوع ہے، سجود ہے، وہ سیکھنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو حکم دیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو کہا گیا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا واجب ہے، بے شک، اطاعت ضروری ہے۔ بے شک۔ اگر وہ کہہ دیں کہ جائیں جا کے نماز باجماعت پڑھا کرو تو حکم آ گیا، ویسے تو نماز پڑھنا مستحب تھا، اب ماں باپ نے کہہ دیا ہے تو پھر ان کا کہنا بھی ماننا ضروری ہے، تو نماز جماعت کے ساتھ پھر پڑھنی چاہیے۔ جی سبحان اللہ۔ مستحب نمازیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، وہ اپنی پڑھنی ہوتی ہیں خود ہی، لیکن نماز استسقاء جو ہے، نماز جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح نماز عیدین جو ہے، اگر امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وقت کے جو امام ہیں وہ حاضر ہوں تو اس وقت تو واجب ہے،
لیکن جب غیب ہو جائیں جیسے امام زمانہ بھی غیبت کے زمانے میں تو پھر یہ ان کی غیبت کی وجہ سے مستحب ہو جائے گی۔ اچھا، جس وقت امام جماعت یومیہ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی اقتداء کوئی سی بھی نماز کی جا سکتی ہے۔ مثلا وہ تو نماز عصر پڑھ رہا ہے اور باہر سے ایک آدمی آیا ہے، اس نے ابھی نماز ظہر پڑھنی ہے، تو وہ نماز عصر پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز اپنی ظہر کی ان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی یومیہ نماز اگر امام جماعت پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے یہ جو پڑھنے والا ہے مقتدی کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیش نماز ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جس کے ساتھ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو وہ پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی نماز قضا تھی اس کی قضا پڑھ رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ امام مسجد کے لئے ہے، مثلا بعض دفعہ ہوتا ہے نا آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، کہیں جگہ پہ ایسے بھی مساجد ہیں جہاں بھئی 5 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، کسی دن وہ بھی نہیں آئے مثلا بارش کی وجہ سے، اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں مثلا، تو ایک بار سے آیا آدمی، اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب تو نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے کھڑے، تو اب اس کو یقین ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی یومیہ نمازوں میں سے ہی پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مستحب کوئی نماز پڑھ رہے ہوں اور یہ اپنی واجب آ کے نیچے لے، ایسا نہیں ہونا، پتہ ہونا چاہیے کوئی آثار کرائن سے۔ جی ماشاءاللہ، قبلہ ایک ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں علی خان بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی پوچھنا یہ تھا جو میں ادھر جرمنی میں رہتا ہوں تو میرے شہر میں مسجد نہیں ہے، میرے پتا کی کوئی اہل تشیع کی مسجد نہیں ہے۔ جی جی، تو نماز پڑھنے کے لیے دوسروں کی مسجد میں چلا جاؤں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پوچھنا تھا۔ جی اچھا جی اچھا، اور کوئی سوال؟ نہیں جی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں اس ایریا میں، اس علاقے میں کہتے ہیں کہ کوئی اہل تشیع مسجد یا امام بارگاہ نہیں ہے کہ جہاں میں پڑھ سکوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور مسجد میں جا کے کیا باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی پڑھی جا سکتی ہے، باجماعت نماز جا کے پڑھیں، بشرط ہے کہ کوئی ناسبی قسم کا آدمی نہ ہو جی، جو اہل بیت کا بغض رکھتا ہو، ایسے بندے کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔ بالکل، ہاں اگر کوئی اہل سنت ہے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہے تو اتحاد مسلمین کی خاطر، اور پھر آپ کے ہاں کوئی ہے بھی نہیں جگہ تو جا کے مجبوری ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ قبلہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے، جی بسم اللہ۔ تو نماز جماعت کے جو احکامات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جماعت نماز تب صحیح ہوگی جب وہ امام مسجد جو ہے اس کے اور جو پچھلی صف والے لوگ ہیں درمیان میں کوئی پردہ، کوئی دیوار حائل نہ ہو۔ بے شک، حتیٰ کہ بعض فقہا کے نزدیک شیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی شیشے کی دیوار ہے تو شیشے سے سارا کچھ نظر آ رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ صرف خواتین کے لیے استثناء ہے، یعنی خواتین کی طرف پردہ ہو سکتا ہے، لیکن مردوں کی صف جو ہے وہ اور پیش نماز جو ہے اس کے درمیان کوئی پردہ، کوئی دیوار حائل نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو پہلی صف ہے ہونا چاہیے کہ جو امام مسجد ہیں وہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ امام کو دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو پہلے 2-3 آدمی جو ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدوں میں وہ تھوڑا سا گہرائی میں محراب بنائی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باہر والا سین جو ہوتا ہے نا مسجد کا وہ نیچے ہوتا ہے، تو اگر صفیں پوری مسجد کے اندر اور باہر تک جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر والا سین نیچا ہے اور یہ جو پیش نماز ہے یہ اونچا ہے تو نماز پچھلے والوں کی باطل ہے۔ تو پیش نماز جو ہے وہ نیچے ہو اور جو نماز پڑھنے والا وہ اوپر ہو، وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بالعکس جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس لیے ان کے لیے کہ باجماعت نماز جو ہے اس کا اتصال برقرار رہے، یہ کیا جاتا ہے محراب میں تھوڑا سا نیچے 1-2 سٹیپ نیچے لے جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، حسن بول رہا ہوں لندن سے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی مجھے تھوڑی وضاحت چاہیے۔ بسم اللہ۔ ایک شخص وقت سے پہلے نماز پڑھتا اس پہ اصرار ہوتا ہے،
ٹھیک. اور وضو بھی غلط کرتا ہے، اس کے پیچھے کس بنیاد پہ، بنیاد کے اوپر، کیونکہ یہ علم غیر یقینی کی بات ہوتی ہے، اور اب ان کے پیچھے ایسے نماز پڑھ سکتے. جس نے کہا ہے یہ اس نے مٹھائی کے اندر زہر ڈالا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے نماز ان لوگوں کی ہوتی ہے جبکہ ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، اور ساری نمازیں، اور وہ وضو اس طرح کرتے جو خالصتاً قرآن کی مخالفت ہے. ایسی کیا تک ہے جب قضا کی صحبت ہے؟ کچھ جی جی ہمارے بھائی نے ٹیلی فون کیا ہے. جی بسم اللہ. ایسی بات ہے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 نمازوں میں صرف ایک نماز مغرب کی ہے کہ جب ہمارے برادران جو ہیں وہ اس کو جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی وہ جو ٹکیا یا وہ جو سورج غروب ہوتا ہے تو اسی وقت وہ سمجھتے ہیں کہ بس مغرب غروب آفتاب ہوا تو ساتھ ہی مغرب شروع ہو گئی. یہ ان کی فقہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کر رہے لوگ، یعنی ان کے جو امام ہیں انہوں نے اس کو اس طرح سے استنباط کیا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اس نماز کی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ نماز جو ہے چونکہ وقت سے پہلے ہو گئی ہمارے حساب سے 10-15 منٹ پہلے، تو وہ آپ کوئی دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی کوئی قضا یا کوئی قضا پڑھ لیں، کوئی مستحب پڑھ لیں اتنے وقت میں. تو مستحب چونکہ نماز جماعت نہیں ہوگی. اچھا، رہ گئی بات وہ یہ کہ وہ وضو غلط کرتے ہیں. وہ وضو غلط کرتے ہیں آپ کی فقہ کے مطابق غلط کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنی فقہ کے مطابق ہی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی جو اب وہ وضو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ اپنی فقہ کے مطابق ٹھیک کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو فتویٰ ہے یہ میرا بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو فتوے تھوڑے دیتا ہوں. میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ مجتہدوں کے فتاویٰ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر حج کے موقع پر اتنے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی گئے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ سارا، تو اس کا مطلب وہ خراب ہو گیا ان کا حج ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے مسلمان ہوں، ناسبی نہ ہو، تو اس کے پیچھے فتاوے موجود ہیں کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ واجب ہے پڑھو ہی ضرور جا کے، مطلب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں، کوئی زبردستی بھی نہیں، اور اگر آپ کے پاس مجبوری ہے، کوئی آپ کی امام بارگاہ نہیں ہے ساتھ، تو پڑھ لیں، اس میں کیا ہے. جزاک اللہ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں علی عباس رضوی بات کر رہا ہوں ایڈمنٹن کینیڈا سے. قبلہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ایک دفعہ رمضان میں. ذرا باجماعت نماز کے سلسلے میں ایک سوال تھا، ابہام تھا، اس کا میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پیش نماز ہے اس کی شرائط کیا ہے، اور دوسرے یہ یقیناً اس سے قبل بتایا ہوگا، ہم نے شاید نہ سنا ہو، پیش نماز کی شرائط کیا ہے، اور باجماعت نماز پڑھانے کے لیے جو اجازت ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی. شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی قبلہ کیا فرمائیے؟ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کینیڈا سے. جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. تو امام جماعت جو ہے اس کی شرائط جو فقہ جعفریہ میں ہے، بسم اللہ، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بالغ ہونا چاہیے. جی، بالغ ہونا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ وہ 14 سال کا 13 سال کا پیش نماز نہیں بن سکتا اس سے اوپر. ہاں، اگر وہ اس کے ساتھ 12-13 سال کے بچے ہی جو نابالغ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے وہ بن سکتا ہے پیش نماز. اچھا. ہاں، لیکن اگر دوسرے لوگوں نے، بڑی عمر کے لوگوں نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ بالغ ہو، 15 سال سے اوپر کی عمر ہو، عاقل ہونا چاہیے. جی، دیوانے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. بے شک بے شک. دوسری اس کی شرط ہے عدالت ہے. عدالت کا مطلب ہے کہ وہ شخص گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو. جہاں پر رہتا ہے، جس معاشرے میں، جس علاقے گلی محلے میں رہتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں اس سے مطمئن ہوں کہ بھی متدین ہیں، دیندار آدمی ہیں، کسی سے لینا دینا اس طرح سے نہیں ہے، کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتا جو کہ خلاف شریعت ہو. اور رہ گئی بات کہ گناہ صغیرہ، وہ تو ظاہر ہے کبھی کبھار کسی ہو ہی جاتا ہے، ایسا ہی بات تو نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بار بار وہ کر رہا ہو، کیونکہ اس سے عدالت پھر اس کی ساقط ہو جائے گی. تو اس لیے کہا گیا کہ عدالت یعنی جو آدمی کبیرہ گناہ نہ کرے، صغیرہ پر اصرار نہ کرے، متدین ہو، دیندار ہو، جس علاقے میں رہتا ہے لوگ اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں. رجولیت، مرد ہونا، یعنی امام مسجد کے لیے
نماز پڑھانے والا جو ہے اس کو مرد ہونا چاہیے. یعنی عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو وہ بھی کہا گیا ہے کہ ساتھ ہی کھڑی ہو جائیں، تو جس طرح امام مسجد آگے کھڑا ہو کے تو نہ ہی کریں، لیکن بہرحال پھر بھی جو مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے لیے امام ہوگا وہ مرد ہی ہوگا. نماز کو صحیح پڑھے. بھئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے جی ہنگامی حالات ہیں، ایمرجنسی ہے، تو یہ ابھی کچا پکا ہی مولوی ہے، آگے کھڑا کرو، خیر ہے. نہیں، اس کو مسائل نماز کے اور سارے مسائل جو مربوط ہیں، اور خصوصاً خود نماز کا جو ایک دفعہ نماز کے مسائل، ایک دفعہ یہ خود نماز میں جو صورتیں پڑھی جائیں گی، جو ذکر پڑھا جائے گا، جو تسبیح پڑھی جائے گی، یہ ساری چیزیں اس کو صحیح آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تلفظ ٹھیک ہو، مخرج ٹھیک ہو، اور سورہ الحمد وغیرہ ساری صحیح پڑھ سکتا ہو. اچھا آگے ہے بھئی مسلوس و مبتون نہ ہو. مثلا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جن کو کہ مسلسل ان کے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں. بھئی یہ آدمی جو ہے یہ تو خود مجبور ہے، اس کو تو چاہیے کہ اپنا وہ نیپی وغیرہ نگوٹا وغیرہ باندھ کے تو خود نماز پڑھے گا، دوسروں کو نہیں پڑھا سکتا. اسی طرح جو ہے وہ مبتون بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مسلسل جو ہے اس کو جی ہاں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بے واسطہ عذر، یعنی لباس نجس میں نماز نہ پڑھ رہا ہو. چونکہ عام آدمی جو ہے اگر اس کے پاس اور کوئی لباس ہے نہیں، ایک ہی لباس ہے اور سردی اتنی ہے اس کو اتار بھی نہیں سکتا، تو نجس لباس کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا. لیکن نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے لوگ پھر اس کی اقتدا نہیں کر سکتے. تو جو پیش نماز ہے اس کی لباس بھی پاک ہونا چاہیے. ضروری ہے. جی ویسے ساروں کے لیے لباس پاک ہی ہے، یہ اس لیے ہے جب کہ مجبوری کی حالت بہت مجبور ہو. جی اچھا، اس کے علاوہ یہ کوڑ کی مرض نہ ہو اس کو، لیپریسی. اب تو خیر نہیں ہے، اب تو خیر نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ابھی تک پوری دنیا کا. اور اسی طرح بعض وہ بھی کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے، جو کیا کہتے ہیں برس کا مرض نہ ہو. جی اچھا، جس میں بہت زیادہ ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوڑ کی بیماری اور یہ دونوں بیماریاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر تھوڑا بہت ایسے کوئی انگلی پہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا داغ سا ہوا اس کی نہیں، یعنی ایسا نہ ہو زیادہ کہ مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماری جس سے قابل نفرت یا کراہیت آتی ہو، اللہ نہ کرے. ظاہر ہے جو پیش نماز ہے وہ بھی نہیں اس نے نماز پڑھانی ہے، پھر لوگ آئیں گے، مسافہ کریں گے، جی بالکل قریب آئیں گے، تو وہ اگر ایسی کوئی بیماری اس کو ہے جس سے دوسروں کو بھی خطرہ ہے تو مشکل ہو جائے گی نا. یہ مسجد ہے، اس میں تو یہ کہا گیا کہ پیاز بھی نہ کھا کے آؤ، لہسن بھی نہ کھاؤ، آپ کی سمیل سے دوسرے جو مومنین جو ہیں وہ اذیت میں مبتلا نہ ہو. قبلہ اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کے شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ بول رہا ہوں لندن سے. بسم اللہ، بسم اللہ عرفان بھائی، فرمائیے. ہاں جی، آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ جی بسم اللہ فرمائیے. جی میں نے مولانا سے بخاری صاحب کو پہلے سلام اور یہ پوچھنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان کیا نبوت کا، کیا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ جی اگر نہیں تو جب 40 سال کے بعد اعلان کیا نبوت کا تو پھر کتنے عرصے بعد نماز کا حکم آیا؟ جی اچھا. اور پہلی نماز کتنے اسلام کے اناؤنسمنٹ کے بعد کتنے سال بعد باجماعت پڑھانی شروع کی؟ جی اچھا. اور دوسرا میرا کویسچن یہ تھا کہ پتہ نہیں مولانا فدا صاحب کہہ رہے تھے یا عابدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو شخص اپنے پروفیشن کے لحاظ سے بال کاٹتا ہو، جوتے وغیرہ سیتا ہو، تو وہ امام مسجد نہیں بن سکتا. جی اچھا. تو یہ ذرا تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اگر اس کے یار دوست سارے جن کو وہ نماز پڑھانے والے پیچھے ہی اس کے پروفیشن کے ہوں، پھر بھی وہ امام مسجد نہیں بن سکتا، ان کو نہیں نماز پڑھا سکتا. تو یہ ذرا ایکسپلین کر دیں. بہت بہت شکریہ، مہربانی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. قبلہ وہ یہی 2 سوال ہیں. آپ نے پہلا تو جی بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ محمد نبوت کا جو آپ نے رسمی طور پر اعلان کیا ہے 40 سال کی عمر، اس سے پہلے بھی آپ اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے تھے. اور رہ گئی نماز باجماعت کی بات، تو رسول پاک جو ہی اعلان کیا ہے اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے. اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عباس
اور ان کے ساتھ ایک اور جو تاجر تھا جو ان کے ساتھ مل کے تجارت کرتا تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ میں. اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو گیا، اور پھر ایک خاتون آئی وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو گئی، ایک بچہ آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا. تو اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ جو پہلے والا آیا ہے یہ میرا بھتیجا ہے محمد، اور جو بعد میں آئی خاتون اس کی بیوی خدیجہ ہے، اور یہ جو بعد میں آیا وہ بھی میرا بھتیجا ہے اور اس کا کزن ہے علی بن ابی طالب. تو یہ تینوں اس وقت باجماع نماز پڑھ رہے تھے. تو نمازیں تو رسول پاک پڑھتے ہی تھے، بے شک، لیکن امت پر کب واجب ہوئی؟ جی بسم اللہ. امت پر واجب نماز ہوئی، ایک سیکنڈ مجھے مکمل کروں. نماز واجب ہوئی ہے جب رسول پاک معراج پر گئے ہیں، تو بعثت کے 10ویں سال کی بات ہے. اس وقت جب معراج پہ گئے ہیں تو نماز امت کے لیے واجب ہوئی ہے. تو پھر آپ نے آ کے اعلان کیا تو اس وقت لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کو جاری رکھتے ہیں. ان کا دوسرا بھی سوال ہے، ہم کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. بھائی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ کی آواز بہت، شاید آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں، آواز کلیئر نہیں ہے. آپ 1 منٹ بعد دوبارہ کال کریں، انشاءاللہ آپ کی آواز پھر ہمارے تک کلیئر آئے گی. ابھی بہت بریک ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی قبلہ، وہ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ امام مسجد. تو اب بعثت کے 10ویں سال کی بات ہے. بسم اللہ. اب اس ماحول میں جو ہے وہ اس طرح سے خانہ کعبہ کے اندر یا دوسرا وہ تو ملتا نہیں ہے کہ رسول پاک نے وہاں پر ساری جماعت کو لے کے جماعت پڑھائی ہو. لیکن گھر میں یا کہیں پہاڑ کے دامن میں یا ادھر ادھر تو ہوگی بات. تو اصل میں جو چونکہ ہجرت سے 3 سال پہلے نماز جو ہے واجب ہوئی ہے، تو باقاعدہ جو رسول پاک نے مدینے جب تشریف لائے ہیں تو وہاں پر مسجد قباء سب سے پہلی مسجد بنائی ہے، پھر مسجد نبوی، تو وہاں پر رسول پاک نے حکومت بھی قائم کی، پھر وہاں نماز باجماعت بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے. جزاک اللہ. اور اچھا ایک اور کالر ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کا دوسرا بھی ایک سوال ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. قبلہ وہ فرما رہے تھے کہ امام مسجد اگر جوتا سینے والا یا جوتا بنانے والا یا بال کاٹنے والا ہو تو کیا وہ پیش نماز نہیں ہو سکتا؟ وہ بال کاٹنے والا جو ہے وہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تو صرف بال ہی کاٹ رہا ہے تو پھر تو شاید کوئی مشکل نہ ہو، لیکن لوگوں کی داڑیاں بھی مونڈ رہا ہے یا باقی کام، چکے مذہب جعفریہ فقہ جعفریہ میں داڑھی رکھنا واجب ہے. اچھا تو احتیاط واجب ہی صحیح اگرچہ، تو وہ اگر لوگوں کی داڑیاں مونڈ رہا ہے تو وہ کار حرام کر رہا ہے. تو کہا گیا نا ابھی ایسا بندہ نہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہو، صغیرہ بھی بار بار نہ کرتا ہو، تو وہ اس شک میں وہ چلا جائے گا، آؤٹ ہو جائے گا. یہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو جائز نہیں ہے، لوگوں کی داڑیاں مونڈ رہا ہے. باقی بال کاٹنا تو چلو ٹھیک، لیکن داڑیاں جو مونڈنا ہے نا بالکل وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے. جی اگرچہ کہ صرف خطی بنا رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح وہ جو دوسری بات ہے جوتے سینے والا، ایک دفعہ اپنے جوتے خود سی رہا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک وہ رسول پاک خود بھی سی لیتے تھے اور کبھی مولا علی بھی ان کے سی لیتے تھے. اس طرح مولا علی علیہ السلام خود اپنے جوتے گانٹ رہے تھے نا. تو حضرت عباس نے کہا کہ یا امیر المومنین اس کی اب کیا قیمت ہے، اتنے پیوند لگ گئے اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ جو جوتا ہے آپ لوگوں پر حکومت کرنے سے زیادہ عزیز ہے. اگر میں حکومت سے ظالم کا ہاتھ روک نہ دوں، مظلوم کی داد رسی نہ کر لوں، اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خالی حکومت برائے حکومت ہو تو میرا جوتا بہتر ہے. تو لہٰذا جوتے خود گانٹنا تو کوئی کام مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی جیسے آدمی کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو وہ خود گانٹ لیتا ہے، چیزیں بھی تو ٹھیک کرتے ہیں ہم. تو لہٰذا لیکن دوسروں کے لیے کرنا یہ کام جو ہے وہ چونکہ وہ جو ابوہت اور ایک معاشرے میں اس کی عزت ہونی چاہیے نا پیش نماز کی. ظاہر جب پیش نماز جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے اگرچہ اسلام کی نظر میں سارے مساوی ہیں، مگر تقوی کی بنیاد پر ہے. جس کا تقوی پرہیزگاری علم یہ زیادہ ہے اسی کی زیادہ فضیلت اللہ کے نزدیک.
تو لیکن بہرحال جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، تو وہاں پر چودھری بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، زمیندار بھی ہے، ملک بھی ہے، وڈیرا بھی ہے، سارا بھی ہے، سید بھی ہے، سب. تو اگر ایسا آدمی جو بیچارہ دن بھر مسجد کے باہر بیٹھ کے جوتے گانٹ رہا ہے اور اب آ کے نماز پڑھائے گا تو ذرا شاید فقہی اعتبار سے شاید نہ ہو، لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں نا ایک مطلب ہے کہ اچھا فیل نہیں ہوتا. جی ان لوگوں کو فیل کوئی اور کوئی کام کر لے، کوئی ضروری ہے. اور پھر کچھ کام ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، یہ بعض دفعہ کراہت والے کام ہیں. انسان کو کام کرنے کے لیے بھی ایسا کام ڈھونڈنا چاہیے جو باعزت کام. جزاک اللہ جزاک اللہ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ سجاد بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی بسم اللہ بسم اللہ فرمائیں. جی ہاں، ایک سوال پوچھنا تھا. ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا تو ایک سوال جو ہے مولانا صاحب نے فرمایا کہ نماز واجب ہوئی ہے معراج کے موقع پر. جی جی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں واجب ہے یا فرض ہے نماز، اور اگر فرض ہے تو واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ جی اچھا جی اچھا، مہربانی. جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. قبلہ یہی ہے دو سوال. جی ایسا ہے کہ تقریباً نتیجے کے طور پر تو ایک ہی چیز ہے، واجب اور فرض. لیکن جو چیز قرآن مجید کی آیت سے کوئی چیز ثابت ہو تو اس کو زیادہ تر کہا جاتا ہے فرض ہے، اور جو سنت کے اعتبار سے بھی ایک چیز فرض ہو تو سنت کے اعتبار سے یا قرآن کے دونوں کو تو اس کو واجب کہا جاتا ہے. یہ شریعت میں یعنی انسان کے جو کام ہیں وہ ان 4-5 چیزوں سے خارج نہیں ہیں. انسان جو کام بجا لاتا ہے یا وہ کام اس کے لیے واجب ہوتا ہے، یا وہ کام اس کے لیے حرام ہوتا ہے، یا وہ کام اس کے لیے مستحب ہوتا ہے، یا وہ کام اس کے لیے مکروہ ہوتا ہے، یا وہ کام اس کے لیے مباح اور جائز ہوتا ہے. تو لہٰذا جب قرآن مجید کے اعتبار سے کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے روزے ہم پر فرض ہیں. تو اس میں ہے نا کہ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. تو وہ لکھ دیے گئے ہیں یعنی فرض کر دیے گئے. اور اسی طرح اقیموا الصلاۃ، اور تو اس کو زیادہ تر فرض کہا جاتا ہے، لیکن نتیجے کے طور پر دونوں چیزیں فرض اور واجب وہی جو چیز ضروری ہے کرنی ہے. بہت جزاک اللہ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جی لندن سے میرا اقبال بول رہا ہوں. جی بسم اللہ اقبال بھائی. جی ایک سوال پوچھنا تھا عمرے کے بارے میں. بسم اللہ بسم اللہ. جی کیا 15 سال کا جو بچہ ہے وہ محرم بن سکتا ہے؟ 15 سال کا بچہ جو ہے محرم بن سکتا ہے عمرے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ یا ماسی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ جا سکتا ہے محرم؟ جی اچھا جی اچھا. جی ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے فقہ جعفریہ میں تو حل ہے. فقہ جعفریہ میں تو ضرورت نہیں ہے کہ ساتھ محرم ضرور ہو، محرم نہ بھی ہو ساتھ تو جا سکتی ہے خاتون اپنا فریضہ پورا کرنے کے لیے، واجب حج ادا کرنے کے لیے. تو برادران اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ عورت سفر جو نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اس کا محرم ساتھ ہو. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ برادران اہل سنت کے ہاں آیا 15 سال کا جو بچہ ہے وہ بالغ سمجھا جاتا ہے، مرد سمجھا جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ساتھ جا سکتا ہے محرم کے طور پر. جزاک اللہ. بہرحال ہمارے مذہب میں ہمارے جی ضرورت نہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ایک اور کالر ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ حسین عادل بول رہا ہوں پاکستان سے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. ابھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا نماز کب فرض ہوئی، وہ میں سوال کر رہا تھا اور وہ آپ نے جواب دے دیا، میں سن نہیں پایا. اور دوسری بات ایک تھوڑا سا مجھے چاہیے ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ روزے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے قبلہ نے کہا، کیونکہ اپنے فقہی اعتبار سے تو وہ صحیح کر رہے ہیں تو مسئلے سارا حل کر دیا. یہ تو عجیب ضمنی باتیں ہیں، اور ضن کے لیے اللہ نے کہا ہے ذات کے ساتھ ہے کہ یہ حق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ٹھیک ہے آج حکومت ہے اور ممبر ہے، شہرت ہے، چاہیے اسی پیروی کی بات نہ کریے کہ جو آپ کے دل میں وسوسہ ہو اس کو اپنے آپ کو مار کے اس کو سچ ثابت نہ کیے، کیونکہ علی ابن ابی طالب نے کہا ہے حق سے لوگوں کو پہچانو، لوگوں سے حق کو مت پہچانو. آپ نے لوگوں کا ریفرنس دیا، آپ نے دلیل تو دی نہیں کوئی. واہ واہ واہ، جزاک اللہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب، جزاک اللہ. جی قبلہ ہم اس حوالے سے گفتگو. یہ جو میرے بھائی نے بات کی ہے
پہلی بات تو میں نے نہیں کہا کہ نماز مغرب جو ہے، چونکہ نماز مغرب بھی وقت سے پہلے آپ نہیں پڑھتے کہہ رہے تھے، وہ صاحب کا کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے صاحب نے کال کی تھی جی، تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. بہرحال جی فرمائیے. ہاں تو لیکن ہم جو اگر بات کریں گے تو لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہم تو کہتے ہیں مجتہدوں نے، فقہا نے یہ فتویٰ جی بالکل دیا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ان کے ساتھ. بالکل بالکل. اور قبلہ نے وہ اس کو بھی واضح کر دیا کہ مغرب کی جو کہ نماز وہ کچھ چونکہ پہلے پڑھتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی، منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں تو وہ تو اسی طرح پھر روزہ بھی چونکہ پہلے کھولتے ہیں تو اسی لیے ہم روزہ جو ہے ان کے ساتھ نہیں کھولتے. جی بالکل بالکل، ہم اپنی نماز پڑھ کے کھولتے ہیں. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. قبلہ ہم گفتگو کر رہے تھے اسی حوالے سے. اچھا تو وہ شرائط جو ہے نا جی امام جماعت کی بیان ہو رہی تھی، جی تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس کا وظیفہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، تو وہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. جی اچھا، ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے نا وہ کمزوری آ گئی ہے، نکاہت ہے، چوٹ لگ کوئی گئی، مسئلہ ہے، یا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ جو مقتدی آیا وہ اس کا ڈیوٹی تو ہے جب تک اس کے جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، تو اس کا وظیفہ ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. تو وہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، جی باجبان نہیں پڑھ سکتا. اور اسی طرح جس کا وظیفہ بیٹھ کر مثلا پڑھنا ہے تو ایک ہے کہ جو لیٹ کے پڑھ رہا ہے، مثلا ہو سکتا ہے کوئی بڑا بزرگ آدمی زیادہ بیمار ہو گیا، وہ اب لیٹے لیٹے پڑھ رہا ہے نماز، تو وہ کہتا ہے یہ ساڑھے اعلیٰ حضرت ہیں، بہت بزرگ ہیں اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ اب نہیں پڑھا سکتا وہ، اس لیے کہ وہ لیٹ گیا ہے. آپ کھڑے ہو کے یہ بیٹھ کے وظیفہ ہے، تو اس طرح سے بھی وہ نماز نہیں پڑھی جائے. یعنی جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نماز باجماعت ہوئی. ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کو یہ میں نے پتہ کرنا تھا، زکوٰۃ کتنی بنتی؟ میرے پاس جو ہے نا تقریباً 15 تولے سونا ہے اور 25 لاکھ روپیہ ہے، تو میرے پہ کتنی واجب بنتی زکوٰۃ؟ جی اچھا، جی اچھا، جزاک اللہ. قبلہ زکوٰۃ کے حوالے سے جی صاحب یہ تو ابھی فوری طور پر اس کا حساب کتاب لگانا جو ہے ذرا مشکل ہے، لیکن تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، اور وہ بھی نصاب جو حد نصاب سونے کا جو 7 تولے سونا ہو تو اس سے زیادہ جتنا ہوا تو وہ 2.5% کی قیمت کے اعتبار سے یہ وہ بنتا ہے. تو وہ تو آپ جب دینا چاہیں گے جب دیں گے تو 5% تو ہو گیا میرے خیال سے سونے کے حساب سے، کیوں کہہ رہے ہیں 15 تولہ تو 7 تولے کے حساب سے ہوتا ہے. نہیں وہ اس کا نہیں ہے، وہ حساب تو خیر بعد نہیں کر سکتے، یا ہم زکوٰۃ کے مسائل جب بیان کریں گے اس میں ہم ایک ایک کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. بہرحال 2.5% تو ہے، یہ تو سبھی کو پتا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ جو فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں وہ سونے میں اس سونے میں زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ جو ڈلیدار سونا ہے، جو سکہ رائج الوقت ہے، وہ سونا جو کہ بیگمات کے پاس ہوتا ہے، جو آرائش کے لیے استعمال کرتی ہیں یا ان کو ملا ہوا جہیز وغیرہ میں، اور اس کے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور نوٹوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اگرچہ بعض فقہا بھی کو کہہ رہے ہیں مستحب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شاب کرنا چاہیے کہ نوٹ جو ہیں اگر آپ کے پاس وہ 52 تولے چاندی کے قیمت کے برابر یا 7 تولے سونے کے برابر اتنے پیسے ہیں اور 11 مہینے تب آپ کے ساتھ پاس پڑے رہے اور آپ نے خرچ نہیں کیے تو وہ آپ کے پاس ہیں، تو ان کی 2.5% زکوٰۃ دیں. تو بہرحال وہ شرائط ہیں، لیکن بہرحال کلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں نوٹوں پر زکوٰۃ نہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اچھا ایک اور کالر ہے معذرت کے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام. وعلیکم السلام میری بہن، کون بول رہی ہے، کہاں سے؟ جی میں نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی فرمائیے. جی نماز کے فرض اور سنت ہوتی ہے. جی ظہر کی نماز کے 4 فرض اور 4 سنت ہوتی ہے. ظہر کے ساتھ اثر شروع ہوتا ہے. جی تو صرف فرض پڑھ سکتا ہے. جی جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ جی اچھا جو زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے ہیں میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس 14 تولے سونا ہے، جو 7 تولے اس کا بھی دینا ہے یا اوپر والے 7 تولوں کا ہی دینا ہے؟ مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے میری بہن، معذرت ہے. جی بالکل سوال سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ فرمائیے گا کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ جو 7 تولے میرے پاس 14 تولے سونا ہے. 14 اچھا تولہ سونا ہے. جی اچھا. جی اچھا زکوٰۃ نہیں بنتی. جی
मेरे पास 7 तोले ज्यादा है, बस 7 तोलों की ज़कात ज़रूरी है कि 14 तोले की देनी है पूरी की? 7 से जब भी ज़्यादा हो जाएगी ना उस पर तो उस पर देनी पड़ेगी 2.5%। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला वो मेरे ख्याल से उनका ये भी सवाल था कि ज़ोहर की नमाज़ जब पढ़ते हैं तो क्या असर की नमाज़ फ़ौरन ही वाजिब हो जाती है, ये भी मेरे ख्याल से उनका एक सवाल था। बहरहाल आवाज़ तो बड़ी टूट रही थी तो मेरे समझ में नहीं आया जी। अच्छा, तो बात हम एक और माजरत के साथ एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मेरा नाम मुर्तज़ा है और मुझे ये सवाल करना है कि ऐसी सिचुएशन में जब आस पास या दूर दूर तक कोई ऐसी मस्जिद ना हो जहाँ आप नमाज पढ़ सकें सिवाय अहले सुन्नत के, और वो अहले सुन्नत जो है दावा रखते हो कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक, तो लेकिन वहाँ मसला ये हो कि आप अपने मुताबिक नमाज ना पढ़ सकें, तो क्या फिर भी आपको जाना चाहिए और उनके तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए, यानी कि हाथ बांध के? जी इस बारे में जरा जी अच्छा जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल मुर्तज़ा भाई? बस यही जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। क़िबला जी ऐसा है कि इन्हीं के सवाल को पहले जवाब देते हैं। ये है कि नमाज जब भी पढ़ेंगे आप हाथ खोल के पढ़ेंगे, बेशक, यानी ऐसा नहीं है कि आप हाथ बांध लें, क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक हाथ बांधने से नमाज बातिल हो जाती है, तो लिहाजा हाथ बांध के नमाज नहीं आप पढ़ सकते, हाथ खोल के ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि आपको ख़तरा है अपनी बेइज्जती, तौहीन या जान का, तो फिर बेहतर है घर में पढ़ें, फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस मस्जिद में अल्लाह के मेहमानों और अल्लाह के लिए जो इबादत की जाती है उनकी इज़्ज़त ना हो, तौहीन की जाए, या जान को ख़तरा हो या मसाइल पैदा हो, फिर ज़रूरत नहीं। जज़ाकल्लाह। क़िबला एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं हुसैन बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से, और मेरे क़िबला की नज़र में 2 सवाल हैं। बिस्मिल्लाह। कि अलग अलग नमाज पढ़ने की फजीलत ज्यादा है या बाज़ औक़ात हम इकट्ठी भी पढ़ते हैं? एक तो ये सवाल है कि अलग अलग की इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र में वो फजीलत जो है वो भी बयान फरमा दें। और दूसरा ये सवाल है कि चूंकि हम जहाँ जहाँ रहते हैं तो हमारी मसाजिद या इमाम बारगाहें दूर दूर होती हैं, तो इर्द गिर्द की जो मसाजिद हैं वहाँ जाके जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या हम उन इमाम की इक्तदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और उसकी भी फजीलत बताएं कि घर में पढ़ने का ज्यादा फायदा होगा या बेशक दूसरे फुक़हा की मसाजिद हैं तो वहाँ जाके हम नमाज पढ़ने के बारे में और इक्तदा के बारे में। ये 2 सवाल हैं जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। क़िबला क्या फरमाइए जी। एक तो अब वो कहते हैं अलग अलग नमाज जो पढ़ी जाती है। हाँ जी, वो पहली बात तो ये है कि अलग अलग नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब होता है, ठीक है। ये जो हम कहते हैं कि नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जा सकती हैं, तो ये वो सहूलत है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि आप बुखारी में, सही बुखारी में और दूसरी किताबों में देखिए उन्होंने बाब कायम किया होता है जम बैन सलातैन, यानी 2 नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ना। तो वो साबित है कि रसूल पाक ने ना कोई बारिश थी, ना कोई मसला ऐसा कोई मामला था, एमरजेंसी हालात भी नहीं थे, तो आपने नमाज पढ़ी और पूछा गया तो जमात आज इकट्ठी को पढ़ी गई है, तो आपने फरमाया कि इसलिए पढ़ी गई है ताकि मेरे बाद में आने वाले लोगों को भी सहूलत हो। तो ऐसा ज़माना आएगा कि लोग जो हैं वो दिन में, और जैसे आज के आप देख रहे हैं दफ्तरों में, कारोबारों में शिफ्टें हैं, तो पढ़ी जा सकती है। बहरहाल नमाज ज़ोहरैन और असर इकट्ठी पढ़ी जा सकती है, मगरब और इशा इकट्ठी पढ़ी जा सकती है, इस्लाम ने इजाज़त दी है, यानी रसूल पाक ने पढ़ के दिखाई है। सुभान अल्लाह। तो रहेगी बात अलग-अलग, ज़ाहिर अलग पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। क़िबला वो कह रहे थे कि अगर मस्जिद जो अपनी फ़िक़ा की नहीं है तो दूसरे फ़िक़ा के जो हैं उनके पीछे जाके नमाज मुज्तहिदों ने इजाज़त दी है। इसमें असूलन तो होना ये चाहिए कि आप जिस मुज्तहिद की तक़लीद कर रहे हैं उसी मुज्तहिद के फतावा को देखें, फॉलो करें। अगर वो कहते हैं कि भी पढ़ी जा सकती है तो पढ़ सकते हैं, अगर वो कहते हैं नहीं पढ़ी जा सकती तो फिर ना पढ़ें। लेकिन मैं चूँकि हमारे मुज्तहिद जो हैं उनमें से काफ़ी सारे फुक़हा ये कहते हैं कि नमाज पढ़ी जा सकती है बशर्ते कि वो शख्स नासबी ना हो, और वो भी इत्तेहाद व वहदत की खातिर है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपकी बेइज्जती हो, तौहीन हो, आप जाएं तो आप न पढ़ सकें, या नमाज पढ़ के बाद में दुआ या
زیارت وغیرہ سارے کام نہیں کر سکتے آپ تو ظاہر ہے پھر مشکل ہو جائے گی، پھر بہتر ہے گھر میں پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ جی قبلہ، ہم شرائط کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو یہ تو میں نے بیان کی تھی، وہ شرائط تھی جو پیش نماز جو امام جماعت ہے، اور کچھ شرائطیں جو ہیں نماز جماعت کی ہیں خود۔ بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ ماموم اور امام دونوں، یعنی جو ماموم ہے، ماموم وہ کہتے ہیں جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہوئے باجماعت اس کو امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ برابر برابر کھڑے ہیں تو جب سجدہ کرے گا تو جو پیش نماز ہے اس کی سجدے گاہ پچھلے والوں سے کوئی ایک بالشت آگے ہو، چند انگلیاں ہی کہہ لیں، چند انچی کہہ لیں، یعنی آگے ہونی چاہیے۔ اس حالت اگر جگہ تنگ ہے تو جو ہے نا پیش نماز سے آگے جو ہے وہ مقتدی جو ہے امام سے آگے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح جو وہ جگہ ہے امام جماعت کی، وہ مامون جو معمومی جو پیچھے مقتدی ہیں ان سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پائن تر ہو تو ٹھیک ہے، برابر ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں۔ اور فاصلہ جو ہے نا امام اور معموم کا وہ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک قدم ہی، یعنی جتنا آدمی پچھلی والی صف والا جب کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے سجدہ کرنے کی جگہ اور اگلی والی صف یا امام کے جو قدم ہیں وہ قریب ہی ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ فاصلہ زیادہ ہو تو پھر وہ اتصال نہیں ہوگا۔ جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو صفیں ہیں ان کے درمیان بھی فاصلہ وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ میں نے بات بتا دی پہلے کہ امام جماعت اور پیچھے جو مقتدی پڑھنے والے ہیں ان کی صفوں کے درمیان کو پردہ، کو دیوار، کو چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مسجد میں یا مدرسے میں امام بارگاہ جہاں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک نیچے والی منزل ہے، ایک اور دوسری منزل ہے جو کہ آدھی کا آگے آئی ہوئی ہے، جیسے وہ بالکونی سی برآمدہ سا بڑا ہوتا ہے، تو اس پر کھڑے ہو کے نیچے والی صفوں کو دیکھ رہے ہیں اور نماز نچلی منزل میں ہو رہی ہے، اوپر والی منزل کی پہلی صف جو ہے اگر وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہلی صف کو پچھلے والے دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی وہاں باجماع نماز ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے ایسے فلورز پہ امام بارگاہیں اور مساجد ہوتی ہیں جس پہ نماز ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی اس کے علاوہ اگر وہی جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جو اوپر والی منزل ہے تو اس کے سامنے کوئی جنگلہ لگا ہوا ہے یا کوئی 3-4 فٹ کی دیوار ہوئی ہے، وہ اس لیے ہوئی ہے کہ بچہ نیچے نہ گرے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں سامنے والوں کو دیکھ رہے ہیں سارے، تو ظاہر ہے جب وہ بیٹھ جائیں گے سجدے کی حالت میں شاید اس وقت وہ نہ دیکھ رہے ہوں، تو اگر وہ 2-3 فٹ دیوار ہے یا جنگلہ وغیرہ لگا تو اس کی خیر ہے۔ جی جزاک اللہ۔ قبلہ معذرت کے ساتھ دل تو چاہ رہا تھا کہ اور کریں لیکن ہمارے پاس چند ہی لمحات رہ گئے ہیں پروگرام کے اختتام میں۔ میں چاہوں گا دعائی کلمات سے پروگرام کا اختتام کیا جائے۔ بھی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی کلیب و معصیتی کثیر و لسانی مکرون بالذنوب فکیفا حیلتی یا ستار الغیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار
برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، مزید چار چاند لگے آپ کے پروگرام میں۔ میں اپنے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، اور آپ تمام مومنین و مومنات کا جو ہمیشہ کال کرتے ہیں اور پروگرام کو اور پر رونق میں کہوں گا کہ کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے۔ التماس دعا، السلام علیکم، خدا حافظ۔